میں پاسٹر فہد اور دوسہار چرچ کی سارے کلیسیا کو اور اپنے تمام سننے والوں کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے ہمیں زندگی زمین پر قائم رکھا اور آج کا یہ خوبصورت دن عطا کیا۔ آمین۔ جو میں چاہوں گا کہ آئیے ہم آج ایک دفعہ پھر خدا ان کے کلام میں ایک قدم اور آگے بڑھیں، اس کے کلام کی گہرائیوں اور سچائیوں میں اتریں۔ میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب، اور ہم 42ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ان آیات پہ غور کریں گے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ 47ویں آیت، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا ان کے کلام کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کچھ پل کے لیے آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو پاک روح کے کنٹرول میں دیں، پاک روح کی تحویل میں دیں۔ ہاللیلویا جیسس۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، اس موقع کے لیے، اس پل کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا۔ ہم اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو ہر خیال سے، ہر پریشانی سے خالی کرتے اور پاک روح ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ جنبش کیجئے اور ہماری ضرورت کے موافق ہم سے کلام کیجئے خداوند، کیونکہ آپ کا کلام ہی ہے جو ہمیں تقویت دیتا، زور دیتا اور بنائے رکھتا ہے۔ خداوند یسوع جی اپنے کلام کی قدرت سے تمام سننے والوں کو بڑی تقویت اور زور عنایت فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ جیسے کہ سرمن کا ٹاپک یہ ہے کہ سائنس آف ہولی اسپرٹ، کہ کیسے پتہ چلے کہ ایک ایماندار کی زندگی میں پاک روح کام کر رہا ہے، پاک روح کی موجودگی کے نشان کیا ہیں۔ اور یہ جو پیسج ہم نے پڑھا اعمال 2 باب 42 ورس سے لے کے 47 ورس تک، ان آیات کے اندر، اس پیسج کے اندر ہم چند ایک نقطوں پر غور کریں گے۔ ویسے تو بہت سارے سائنس ہیں، بہت سارے نشانات ہیں جن کو آبزرو کر کے، جن کو دیکھ کے، جن کو فیل کر کے یہ جانا جا سکتا ہے کہ یس آئی ایم ناٹ الون، خداوند کا روح ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری زندگی میں اور مسیحی خاندانوں میں جنبش کرتا ہے اور خداوند مسلسل کام کر رہا ہے۔ لیکن ہم چند ایک نقطوں کو مد نظر رکھیں گے، چند ایک نقطوں پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ چند ایک اہم باتیں ہیں جن کو توجہ میں لانا بڑا ضروری ہے۔ نئے عہد نامے میں کتابوں کی جو فہرست دی گئی اور خاص طور پر جو فہرست اناجیل کی ملی، اس فہرست میں متی کی انجیل ہمارے سامنے سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے، اس کے بعد مرکز، پھر لوکا اور پھر یوحنا۔ لیکن تاریخی اعتبار سے یاد رکھیے گا کہ مرکز کی انجیل پہلے لکھی گئی، لیکن فہرست میں ہمارے سامنے متی کی انجیل پہلے ہے۔ اور وہ فہرست میں شاید اس لیے بھی پہلے کہ متی رسول کا جو تحریری انداز ہے، جو رائٹنگ سٹائل ہے، that is a beautiful، وہ ایک بڑا نظم و ضبط کا اس نے استعمال کیا۔ اگر خداوند یسوع مسیح کے معجزات کی بات کرنی تھی تو اس نے 1-2 چیپٹرز میں خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو بیان کر دیا۔ اگر خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کی بات ہے تو 1-2 چیپٹرز میں اس نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا۔ اگر خداوند یسوع مسیح کی تمثیلوں کا بیان کرنا تو پورے کا پورا چیپٹر اس نے تمثیلوں کے نام کر دیا۔ یہ ایک خوبصورت نظم و ضبط اس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ Maybe that is the reason، شاید یہ وہ سبب تھا کہ متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل کو فہرست میں پہلے نمبر پہ لایا گیا۔ اناجیل کے اندر، متی کے اندر، مرکز کے اندر، یوحنا کے اندر میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی بابت، خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے بابت، خداوند یسوع مسیح کے معجزات کی بابت، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کی بابت، خداوند یسوع مسیح کے دفن ہونے اور خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور پھر آسمان پر جانے تک کی ساری تفصیلات ملتی ہیں۔ لیکن لوکا کی انجیل میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے،
खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने, दफन होने, फिर जी उठने, शागिर्दों पर जाहिर होने और आसमान पर जाने तक की मालूमात नहीं, बल्कि लूका तबीब ने इस काम को उसके बाद भी जारी रखा। हमारे सामने अमाल की किताब है और अमाल की किताब का मुसन्निफ भी लूका तबीब ही है। जहां पर लूका की अंजील का इख्तिताम होता है, वहां पर अमाल की किताब का आगाज हो रहा है। मतलब समझ लीजिए कि अगर लूका की अंजील लूका तबीब का पहला रसाला था, तो अमाल की किताब लूका तबीब का दूसरा रसाला, दैट इज पार्ट 2, वॉल्यूम 2, वो उसका वॉल्यूम 2 है उस रसाले का। क्योंकि लूका रसूल ने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद कहानी का इख्तिताम नहीं किया, बल्कि उसने कहानी को जारी रखा। वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए, लेकिन वादे के मुताबिक उसने दूसरा मददगार को भेज दिया। और खुदावंद का रूह जब जिंदगियों में आया, तो खुदावंद के रूह ने किस तरह से जुम्बश करनी शुरू कर दी। हम जब लूका की अंजील और अमाल की किताब को देखते तो आपको राइटिंग स्टाइल से इनसे मिलेगा कि अगर लूका की अंजील में मुनज्जी के पैदा होने का जिक्र है, दुल्हा के पैदा होने का जिक्र है, तो अमाल की किताब में कलीसिया के जन्म का जिक्र मिलता है, दुल्हन के पैदा होने का जिक्र मिलता है। अगर लूका की अंजील के अंदर लूका ये लिखता है कि पाक रूह की कुदरत से अजीब अजीब काम और मौजज़ात, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल जाहिर होता आया, तो वैसे ही अमाल की किताब में भी लूका तो ये लिखता है कि ये रसूलों के अमाल नहीं, अरे ये तो पाक रूह के अमाल है, और पाक रूह की कुदरत और पाक रूह की जुम्बश के वसीला से अजीबो गरीब काम और मौजज़ात जो है वो वकूዕ में आते चले जा रहे हैं। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अरे खुदावंद का रूह जो है वो कसरत से जुम्बश करता हुआ दिखाई देता है अमाल की किताब में। खुदावंद का रूह जब जिंदगियों में आता है तो व्हाट आर द साइंस। कुछ लोग का लगता है कि शायद जो गैर जुबान बोलता है वो ही खुदावंद के साथ ज्यादा गहरे रिलेशन में है, उसी की जिंदगी में खुदावंद का रूह जो है वो काम करता है। दैट इज रॉन्ग। गैर जुबान बोलना तो पाक रूह की नेमतों में से, पाक रूह के गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट है। अगर आप निजात याफ्ता हो, आप ईमानदार हो और आप गैर जुबान नहीं बोलते, इट डजंट मीन कि खुदावंद का रूह आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। अरे खुदावंद का रूह आपके वसीले से काम नहीं करता, खुदावंद का रूह आपके साथ नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि खुदावंद का रूह तो हर उस शख्स के साथ है जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है, जो निजात याफ्ता है, जो खुदावंद यीशु मसीह की पहचान रखता और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है। खुदावंद का रूह, पाक रूह हर उस शख्स की जिंदगी में है, उसके साथ साथ है। आप देखिए व्हाट आर द साइंस। ईमानदार की जिंदगी में ऐसे क्या निशान है जिससे यह पता चल जाए कि यस, मेरी जिंदगी में या फलां की जिंदगी में खुदावंद का रूह काम कर रहा है। आप उन निशानात को, उन साइंस को देखना चाहते हैं तो देखिए ये पैसेज जो हमने पढ़ा, अमाल 2 बाब 42वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक। यहां पर ये सारे के सारे जो निजात याफ्ता लोग थे, मसीह के खानदान में शामिल हो, ये सारे गैर जुबानें नहीं बोल रहे थे, लेकिन खुदावंद का रूह इनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। एंड व्हाट आर द साइंस। गौर कीजिए उन निशानों। हम बहुत सारे साइंस की बात नहीं करेंगे, लेकिन 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट हंगर, भूख। दूसरा पॉइंट ऑनर, रिस्पेक्ट, इज्जत। तीसरा पॉइंट हम्बल। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे हंगर, भूख। 42वीं आयत से जहां से हमने पढ़ना शुरू किया वहां पे लिखा हुआ है कि वो लोग जो मसीह यीशु को कबूल कर रहे थे, जो निजात पा रहे थे, जो बपतिस्मा ले रहे थे, अरे खुदावंद का रूह उनको भरता जा रहा था। खुदावंद के पाक रूह की तहवील में, उसके कंट्रोल में आते जा रहे थे। और वो शख्स जो पाक रूह के कंट्रोल में आ जाता है उसकी भूख बढ़ जाती है। खुदावंद का रूह उसकी भूख बढ़ा देता है। वहां पर लिखा हुआ है वो रसूलों से तालीम पाने में मशगूल रहते थे, वो फेलोशिप रखने में मशगूल रहते थे, वो दुआ करने में मशगूल। These are the signs of Holy Spirit। अरे जिसकी जिंदगी में खुदावंद का रूह आ जाता है, जिसकी जिंदगी में पाक रूह जुम्बश करता है, पाक कलाम को सीखने की भूख और प्यास बढ़ जाती है कि खुदावंद के रूह के बगैर आप पाक कलाम की गहराइयों और सच्चाइयों में नहीं उतर सकते। लूका की अंजील उसके 24वें बाब में लिखा हुआ है, और फिर खुदावंद ने उन पे रूह फूंका और उनके जहन को खोला ताकि ये पाक कलाम को समझे, सहीफों को जाने।
Without Holy Spirit there is no Bible study. اور اگر تیرے اندر پاک کلام کو سیکھنے، پاک کلام کو سمجھنے کی بھوک بڑھتی جا رہی، پیاس بڑھتی جا رہی، this is the visible sign کہ خداوند کا روح جو ہے وہ تیری زندگی میں کام کر رہا ہے. جب خداوند کا روح زندگی میں آتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے، ارے وہ انٹرسٹ کو بڑھا دیتا ہے. وہ باتیں جو پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، پاک روح کی مغوری میں رہ کر وہ باتیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. ارے پاک کلام کی گہرائیوں اور سچائیوں میں انسان جو ہے وہ اترنا چلا جاتا ہے. انسان کے اندر پاک کلام کو سیکھنے، خداوند کے لوگوں کی فیلوشپ میں اٹھنے بیٹھنے کی بھوک بڑھ جاتی ہے. انسان کوشش میں رہتا ہے خداوند کے لوگوں سے ملا جائے، ان کی فیلوشپ میں وقت گزارا جائے، بیٹھا جائے. کہیں نہ کہیں اس بات کا لالچ ہوتا ہے کہ مجھے خداوند کے کلام سے متعلق کوئی نئی بات سیکھنے کو ملے گی تو میں ایک قدم اور مسیح کی پہچان میں آگے بڑھوں گا. This is the visible sign of Holy Spirit. اگر تیری زندگی میں خداوند کے کلام کو سیکھنے، سننے اور اس کو سمجھنے کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے، this is not because of your interest. ارے یہ تیری دلچسپی کے باعث نہیں، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خداوند کا روح تیری زندگی میں کام کر رہا ہے. آمین. خوشی کی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 سیزن میں، اس کرونا سیزن کے اندر جب تو کام نہیں کر رہا، جب تیرا شوہر کام نہیں کر رہا، ارے جب تیرے بچے ڈیوٹیز پہ نہیں جا رہے، جب باہر کمپنیز کام نہیں کری، خداوند کا روح مسلسل کام کر رہا ہے. وہ میرے اور آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے کہ خداوند کا روح خاموش نہیں بیٹھتا. ارے وہ ساکن نہیں ہے بلکہ وہ مسلسل کام کر رہا ہے. آپ ملاحظہ کیجئے، موازنہ کیجئے اپنی ہی حالات زندگی کا. شاید جس طرح سے اب دعائیں کی جا رہی ہیں بوجھ کے ساتھ، پہلے ایسی دعائیں نہ ہوتی ہوں. جس طرح سے اب پاک کلام کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، شاید پہلے ایسے مطالعہ نہ کیا جاتا ہو. جس طرح سے اب خداوند کے کلام کی گہرائیوں کی سمجھ آتی جا رہی ہے، شاید پہلے ایسی سمجھ نہ آتی ہو. This is because of the Holy Spirit. ارے یہ ایک واضح نشان ہے. It's a visible sign کہ خداوند کا روح زندگی میں کام کر رہا ہے. And you are a blessed person. Amen. خداوند کا روح جب زندگی میں آتا ہے تو خداوند کے کلام کی بھوک بڑھ جاتی ہے. اچھا، صرف کلام سننے اور سیکھنے کی بھوک نہیں، کلام شیئر کرنے کی بھی بھوک بڑھ جاتی ہے. ملو پطرس دے نال عید پینتی کوسٹ کے روز جب اس کے اوپر پاک روح نازل ہوا، پطرس میں کبھی کلام نہیں سنایا، ہونا بندہ اٹھ کے کلام سنا رہے ہیں. خداوند کا روح جب آتا ہے وہ آپ کو اس کام کے لیے کیپیبل کر دیتا ہے جو کام آپ نے پہلے کبھی نہ کیا ہو. This is the visible sign. ارے جس کام کی آپ نے ٹریننگ نہیں لی، جو کام زندگی میں آپ نے پہلے کیا نہیں اور کبھی کرنے کا سوچا بھی نہیں، جب خداوند کا روح زندگی میں آتا ہے He will capable you. ارے وہ آپ کو اس لائق بنا دیتا ہے. خداوند کا روح جب زندگی میں آتا ہے وہ دلیری بخش دیتا ہے. دیکھو پطرس کو، کبھی پہلے اس نے پبلکلی ڈکلیئر نہیں کیا، ڈرتے تھے یہ لوگ، لیکن جس دن خداوند کا روح زندگی میں آ گیا، خداوند کا روح جو ہے وہ دلیری عطا کر دیتا ہے. This is the visible sign. خداوند کا روح زندگیوں میں آتا ہے، وہ انکریج کرتا ہے، وہ دلیر بناتا ہے، اندر سے خوف جاتا رہتا ہے. جو کلام کا بھید پطرس پہ کھلا، پطرس نے دلیری سے اٹھ کے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا. ہر وہ شخص جس کے اندر اس بات کی تڑپ رہتی ہے کہ وہ بہن ملے، فلاں بھائی ملے، جب جب موقع ملے میں خداوند کی گواہی دوں گا، خداوند کی باتوں کو شیئر کروں گا، ارے میں شیئر کروں گا ان باتوں کو جو خداوند کے روح نے مجھ پہ ریویل کی. This is the visible sign کہ خداوند کا روح آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے. صرف غیر زبانیں بولنا ہی پاک روح کا نشان نہیں ہے. ارے اور بہت سے نشانات ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ Holy Spirit is working. Amen. خداوند کا روح جب زندگی میں آتا ہے وہ دلیر بناتا ہے، پاک کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کی بھوک بڑھا دیتا ہے. پاک روح جب زندگی میں آتا ہے تو خداوند کے لوگوں کی فیلوشپ میں اٹھنے بیٹھنے کی بھوک بڑھ جاتی ہے. پہلی بات ہنگر، دوسری بات آنر. 47 ورس میں دیکھیے، وہاں پہ لکھا ہوا یہ سب خوش رہتے تھے، یہ شادمان رہتے تھے اور ایک دوسرے کو عزیز جانتے تھے. They honor each other, they respect each other. جہاں پر خداوند کے لوگ، ایماندار لوگ ایک دوسرے کو خوشی سے ویلکم کرتے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ کر شادمان ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو، خوشی سے ملتے
ملتے ہو ایک دوسرے کو خوشی سے ویلکم کرتے اور اپنے سے زیادہ بہتر جان کر دوسروں کو موقع دیتے, آگے آنے دیتے. This is the visible sign کہ خداوند کا روح اس کلیسیا میں, اس خاندان میں, ان لوگوں میں کام کر رہا ہے. ارے دیکھو اس کلیسیا کو, ابتدائی کلیسیا, یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوشی محسوس کرتے تھے. یہ شکووں, شکایتوں, رنجشوں سے بھرے نہیں رہتے. ارے ان کے دل میں قدور تھے اور نفرتیں نہیں تھی. یہ ایک جگہ پر اکٹھے رہتے تھے. یہ سائن ہے ہولی اسپرٹ کا کہ خداوند کا روح جب زندگیوں میں کام کرتا ہے تو وہ جوڑ دیتا ہے. یہ توڑ پھوڑ کا کام پاک روح کا نہیں, یہ انسانوں کا ہے. کیونکہ جہاں پر پاک روح کی جنبش ہوتی ہے, جن زندگیوں میں خداوند کا روح آ جاتا ہے, وہ سب کو ایک جگہ پر جمع کرتا ہے. بے شک سوچیں مختلف ہو, بے شک دل مختلف ہو, بے شک عادات نہ ملتی ہو, لیکن پاک روح کی جنبش کے وسیلہ سے سب ایک جگہ آ جاتے ہیں. ارے سوچیں مل جاتی ہیں, دل مل جاتے ہیں, قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے. یہ نشان ہے پاک روح کا زندگیوں میں جنبش کرنے کا. کہیں کبھی کسی کی کوئی بات اگر دل کو چبھ جائے یا چوٹ لگے تو یہ منہ پھلا کے فیلوشپ نہیں چھوڑتے تھے, بلکہ یہ آگے بڑھ کے ملتے تھے اور ٹیبل ٹاک سے پاک روح کی موجودگی میں ان معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. ارے اس ابتدائی کلیسیا میں جن میں پاک روح کی جنبش ہوتی تھی, اب دیکھو ان میں کوئی گروپ بندی نہیں تھی, ان میں کوئی پارٹی بازی نہیں تھی, ان میں کوئی تفرقے نہیں تھے. یہ نشان ہے پاک روح کی موجودگی کا. جہاں پر پاک روح جنبش کرتا ہے وہاں پر نہ تو رنجشیں ہوتی, نہ نفرتیں ہوتی, نہ شکوے, نہ شکایتیں ہوتی, بلکہ سب ایک جگہ پہ رہتے ہیں. This is the visible sign. برداشت تھی ایک دوسرے کو. یہ لوگ محبت سے ملتے تھے, خوشی اور شادمان. خداوند کا روح دلوں کو شادمانی سے بھر دیتا ہے. ابتدائی کلیسیا کی بڑی مخالفت تھی, لوگ پسند نہیں کرتے تھے, مذہبی لیڈر مسیحوں کو پسند نہیں کرتے تھے, جو سیاسی رہنما تھے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. ہر پاسے مخالفت ہی مخالفت, ہر پاسے نفرت ہی نفرت. اس کے باوجود مسیحی لوگ خوش اور شادمان. This is the visible sign of Holy Spirit. ارے وہ زندگیاں جو کٹھن حالات کے باوجود, مشکلات کے باوجود, مخالفت کے باوجود, نفرت کیے جانے کے باوجود بھی اگر ان کے چہروں پر شادمانی اور آنکھوں میں چمک نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اس زندگی میں خداوند کا روح جنبش کر رہا ہے. کہ خداوند کا روح ہر طرح کے حالات میں دلوں کو شادمانی سے بھر دیتا, اور وہ شادمانی آہستہ آہستہ آنکھوں سے جھلکنی شروع ہو جاتی. حالات کیسے بھی ہو, مخالفت کتنی بھی کیوں نہ ہو, لیکن خداوند کے لوگ جب روح سے معمور ہوتے ہیں, ارے وہ خوشی اور شادمانی سے رہتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو آنر دیتے, عزت دیتے اور خوشی سے ویلکم کرتے ہیں. This is the visible sign of Holy Spirit. پہلی بات ہنگر, دوسری بات آنر, اور تیسری بات ہمپل. یہ دیکھو خداوند لوگ جنہاں دی زندگی چ خداوند دا روح کام کرتا ہے, ارے وہ عاجز ہو جاتے ہیں, وہ ہمبل ہو جاتے ہیں. آپ ملیے ان سے. یہ صرف چرچ میں نہیں ملتے تھے, یہ چرچ کے باہر بھی ملتے تھے. یہ صرف فیلوشپ چرچ میں نہیں کرتے تھے, ان کی فیلوشپ چرچ کے باہر بھی تھی. وہ دیکھیے ان آیات کے اندر لکھا یہ اکٹھے رہتے تھے. اچھا اکٹھے تو رہتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کام اور کرتے تھے, ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے they are ready to help. ارے ان کی اپنی ڈیزائرز باقی نہیں رہی تھی. وہ تو لکھے انہوں نے اپنی پراپرٹیاں بیچ کے, اپنی زمینیں, اپنی جائیدادیں بیچ کے ایک دوسرے کی مدد کرنی شروع کر دی. They are ready to sacrifice. ایک دوسرے کی مدد کے لیے یہ ہر وقت تیار تھے. اگر تیرے اندر کسی دوسرے کی مدد کے لیے جذبے جاگتے ہیں, this is not because of your interest. ارے یہ خداوند کا روح ہے جو دلوں کے اندر اس احساس کو پیدا کرتا ہے, help him اور help her. Sacrifice کی اسپرٹ جو ہے خداوند کا روح ہی ہے جو دلوں میں ڈالتا ہے. پاک روح کی جنبش کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. دیکھو لالچ ہی نہیں رہا, ارے وہ ڈیزائرز ہی باقی نہیں رہی. جب زندگی میں خداوند کا روح آ جاتا ہے دنیاوی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. ارے وہ دیکھو لالچ ہی نہیں رہا, ارے وہ ڈیزائرز ہی باقی نہیں رہی. جب زندگی میں خداوند کا روح آ جاتا ہے دنیاوی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں.
دنیا میں دل نہیں لگتا، دنیاوی باتوں دنیاوی کاموں میں دل نہیں لگتا، انسان کا پھر فوکس پورے طور سے خداوند کے کلام، خداوند کے لوگ، خداوند کی باتیں، ارے اس کی توجہ دنیا سے ہٹ کر خداوند کے لوگوں اور خداوند کے کلام کی طرف ہو جاتی ہے۔ اگر آج خداوند نے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے تو آسمان سے بریانی نہیں آئے گی۔ اگر آج خداوند نے کسی کی مالی مدد کرنی ہے تو آسمان سے ڈالر، پاؤنڈ اور ریال نہیں گریں گے۔ ارے وہ میرے اور آپ کے دل میں اس بات کی تحریک پیدا کر دے گا، گو اس سے ملو، اس سے بات کرو، اور جو تم کر سکتے ہو اس کی مدد کرو۔ ارے صرف دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھنا، اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے برکتیں چاہنا، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آگے بڑھ کر قدم اٹھا کر پہنچ کر اگلے سے ملانا جائے اور جہاں تک ہو سکے اس کی ضرورت پوری نہ کی جائے، کسی کے لیے دعا مانگنا، برکت چاہنا، ارے یہ غیر مناسب ہوگا اور بے فائدہ ہوگا اگر تم ہاتھ بڑھا کر اس کے ننگے پن کو نہ ڈھانپو اور اس کی ضرورت کو پورا نہ کرو۔ It will be useless۔ اگر تیرے دل میں کسی دوسرے کی مدد کے لیے تڑپ اور چاہ پیدا ہوتی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ شاید تو بہت اچھا، یہ تیرا دل بہت اچھا، یہ تیری عادات بہت اچھی، this is the visible sign کہ خداوند کا روح جو ہے وہ زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اور جب خداوند کا روح زندگیوں میں کام کرتا ہے، دنیاوی خواہشیں جاتی رہتی، لالچ جاتا رہتا ہے، انسان سیکریفائس کے لیے ہر وقت تیار رہتا، ارے وہ دوسرے کے بوجھ سے بھرا رہتا، دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ They were humble people۔ کوئی دعویٰ کرے کہ خداوند کا روح ہماری زندگی میں، ہماری کلیسیا میں کام کرتا ہے، تو دوسرے بندے نہ سیدھے مقابلہ کرے، ارے یہ سائن نہیں پاک روح کے۔ جہاں پر پاک روح جنبش کرتا ہے وہاں پر حلیمی آ جاتی ہے، وہاں پر دنیاوی طور طریقے جاتے رہتے ہیں، دنیاوی خواہشات جاتی رہتی ہیں۔ یہ صرف چرچ کے اندر نہیں ملتے تھے، یہ چرچ کے باہر ملتے تھے۔ اس کا مطلب یہ، اگر آپ نے کسی زندگی میں دیکھنا ہو کہ واقعی یہ زندگی پاک روح کے کنٹرول میں ہے یا نہیں، ارے واقعی اس کی زندگی میں پاک روح کنٹرول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس شخص کو، اس پرسنالٹی کو چرچ کے اندر نہیں بلکہ چرچ کے باہر دیکھیے۔ ارے وہ جو چرچ کے اندر زور زور سے دعائیں کرتے یا اونچی اونچی گیت کرتے یا بڑا خوبصورت کلام پڑھ کے سناتے، ارے اس چیز سے اس بات کا اندازہ مت لگائیے کہ خداوند کا روح بڑی کثرت سے اس کی زندگی میں استعمال کر، اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور بڑی ہی قدرت کے ساتھ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اگر کسی زندگی کو روح سے بھرا ہوا دیکھنا ہے تو چرچ کی چار دیواروں میں نہیں، ارے چرچ سے باہر دیکھیے کہ وہ شخص اپنی نجی زندگی میں کیسا ہے، ارے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا، وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا، اپنے کولیگز کے ساتھ اس کا کیسا رویہ، دنیا میں اس کا چال چلن اور اس کا بول چال کیسا ہے۔ ارے اگر آپ نے کسی کی زندگی میں پاک روح کی جنبش اور پاک روح کے ویزیبل سائنس کو دیکھنا ہو، ڈونٹ سی inside the church، ارے اس کو چرچ کے اندر نہیں، اس کو چرچ کے باہر دیکھیے کہ باہر دنیا کے ساتھ اس کا میل ملاپ اور اس کا طور طریقہ کیسا ہے۔ کلام سن کے پھر لوگ کی observe کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں یہ بات فلاں کی زندگی میں نہیں تھی، ہاں یہ بات اس کی زندگی میں نہیں تھی، ہاں ارے خداوند کا کلام دوسروں کی زندگی میں نقطے تلاش کرنے والے فلٹر یا نقطے تلاش کرنے والے سینسر کا نام نہیں ہے۔ خداوند کا کلام تو اس آئینے کا نام ہے جس میں اپنے آپ کو دیکھا جائے اور اپنے داغوں اور اپنے جھریوں کا جائزہ لیا جائے، معائنہ کیا جائے اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو روز بروز بہتر بنایا جائے اور سنورنے کی کوشش کی جائے۔ This is the word of God جو ایمانداروں کو ہر روز بہتر سے بہتر بناتا رہے۔ یہ خداوند کا روح ہے جو ہر روز ہمیں مسیح یسوع کی پہچان میں ایک قدم اور آگے بڑھنے کا فضل عطا کرتا ہے۔ Amen۔ Visible signs of Holy Spirit، ارے پاک روح کی موجودگی کا نشان صرف غیر زبانیں بولنا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، ہنگر، اگر تیری زندگی میں خداوند کے پاک کلام کو سیکھنے، سننے اور سمجھنے کی بھوک بڑھتی جاتی ہے، this is the sign of Holy Spirit کہ خداوند کا روح تیری زندگی میں کام کر رہا ہے۔
اگر خداوند کا روح تیرے دل میں احساس کو پیدا کرتا ہے کہ دوسروں کو آنر دیا جائے، ویلکم کیا جائے، تو اس کا مطلب کہ خداوند کا روح تیری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اگر دل دوسروں کی مدد کے لیے بہت سے بڑا رہے، this is the visible sign کہ خداوند کا روح تیری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ ارے اگر تیرا طور طریقہ ویسا ہی دنیا کے ساتھ بھی ہے جیسا ایمانداروں کی جماعت میں ہے، تو this is the visible sign کہ خداوند کا روح تیری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ غیر زبان بولنا، holy tongues، it's a blessing۔ ارے یہ گفٹ ہے خداوند کا۔ ہم اس گفٹ کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں غیر زبان کے گفٹ سے نوازا، آسودہ کیا۔ But this is not the only sign۔ ارے فقط یہی پاک روح کی موجودگی اور پاک روح کے جنبش کا نشان نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ شاید آپ غیر زبان نہ بولتے ہو، لیکن کئی بار خداوند نے خواب اور رویا کے وسیلے آپ سے کلام کیا ہو۔ There are so many other ways, there are so many other signs جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خداوند کا روح آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب ہم دنیا میں تھے، دنیاوی طور طریقوں میں تھے، تب کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ دعا کی ہے یا نہیں کی، کلام پڑھا یا نہیں پڑھا، اور فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ لیکن جس دن مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، ارے پاک روح کے کنٹرول میں آ گئے۔ اب اگر صبح دعا نہ ہو تو ایک اندر تحریک چبھتی رہتی ہے، ایک اندر بات محسوس ہوتی رہتی ہے، something is missing۔ ارے آج تو نے کلام نہیں پڑھا، something is missing۔ آج تو نے دعا تجھ سے چھوٹ گئی، something is missing۔ اگر ایسی تحریک تیرے دل میں اٹھتی رہے تو اس کا مطلب یہ کہ خداوند کا روح جنبش کر رہا ہے۔ ارے خداوند کا روح تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ He is walking with you, he is talking to you۔ خداوند کا روح ہر نجات یافتہ شخص کے ساتھ ہے۔ These are the visible signs کہ خداوند کا روح ایمانداروں کے ساتھ ہے۔ ان باتوں پہ غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ نشان کیا تو اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہے؟ اگر ایسی تحریک کو تو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو خوش ہو، you are not alone۔ ارے خداوند کا روح تیرے ساتھ ہے۔ آمین۔ آئیے ہم سب ان باتوں پہ غور کریں اور خداوند کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں یہ دوسرا مددگار بخشا۔ ہم اکیلے نہیں، ہم تنہا نہیں، بلکہ خداوند کا روح ہمارے ساتھ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا، ہمارے اندر تحریک پیدا کرتا، احساس کو پیدا کرتا، ہمیں بوجھ سے بھر دیتا تاکہ ہم خداوند کے حضور میں جھک کر ایک دوسرے کے لیے شفاعت کر سکے، خداوند سے پیغام لے اور ایک دوسرے کی مدد اور رہنمائی کے لیے اپنے قدم بڑھائیں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا جیسس۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت اور اس موقع کے لیے، اس پل کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا، تاکہ ہم سب وہاں مل کر آپ کے حضور میں جھکیں اور شکر گزاری کریں خداوند انویزیبل سائنس کے لیے، ہولی اسپرٹ جو آپ ہم پہ ظاہر کرتے ہو اور ہمارے اندر اس تحریک کو پیدا کرتے ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ہم یہ جانے اور سمجھے کہ خداوند پاک جی آپ ہمارے ساتھ ہو اور آپ نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ آپ ہر وقت ہر لمحہ ہماری رہنمائی کرتے ہو، اور ہم جب ٹریک سے بھٹک جاتے ہیں آپ ہمیں پھر راہ راست پر لاتے ہیں، مسیح یسوع کے قدموں میں لے آتے ہو۔ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند یسوع جی، ہم آپ کے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ مددگار بخشا جو ہماری رہنمائی کرتا، ہمیں سنبھالتا اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ خداوند یسوع جی، تمام سننے والوں کو جو اس کلام کو سنتے ہیں اپنے کلام کے وسیلہ سے زور ادا کیجیے، بڑی تقویت بخشیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں اپنے پیارے خداوند مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔